السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، میں شانگلہ سے نوشہرہ پہنچ چکا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے شمع چوک، نوشہرہ کے شمع چوک میں ہم پہنچے ہیں۔ بہت اچھا سفر رہا، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بہت تھکاوٹ والا سفر ہوتا ہے، لیکن جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو ان کی مہمان نوازی میں گاؤں والوں کی ان کی محبت وہ کچھ الگ ہی سرور دیتے ہیں، اور انسان اپنی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور قاری اسلم صاحب ہے جو یہاں ختم نبوت کے امیر ہے اور JUI کے امیر ہے، تو یہاں بھی ہم آئے ہوئے نوشہرہ، تو ان سے بھی ملاقات ہوگی، ان کا مدرسہ دیکھیں گے۔ شمع چوک پہنچے جا رہے، یہاں ہماری ہمشیرہ ہے، اور جو بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ ان کی جو ہاتھ میں ایک ذائقہ ہے، ماشاءاللہ ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے بریانی تیار کی ہے، تو وہ بھی ہم کھائیں گے، ذائقہ دیکھیں گے کہ وہی ذائقہ ہے، انہوں نے اللہ نے جو لذت ان کے ہاتھ میں رکھی ہے یعنی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ خدا ماشاءاللہ بہت خوب ہے، مزہ آ گیا جی۔ اس وقت ہم پہنچے ہیں خانوادہ لاہوری کے چشم و چراغ۔ آپ کو دکھائی دے رہے مدرسہ جامعہ ترتیل القرآن، اور مسجد کا نام ہے بابا کرم شاہ نیا محلہ۔ یہ ان کی گھڑی ہے، میں نے عرض کیا تھا خانوادہ لاہوری رحمہ اللہ کے چشم و چراغ مولانا قاری اسلم صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام دونوں کے امیر ہیں نوشہرہ کے۔ یہ ان کا مدرسہ ہے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی اور ماشاءاللہ اب اس کی کیا خدمات ہیں، کتنے شعبہ جات ہیں، اور کتنے طلبہ یہاں زیر تعلیم ہیں، ان میں رہائشی کتنے ہیں اور غیر رہائشی کتنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مدرسے کی ترتیب تو 1996 سے شروع ہوئی۔ 1996 میں ہم نے الحمدللہ اور ساتھی بھی تھے ساتھ قاعدہ و ناظرہ سے کام شروع کیا، پھر 98 سے حفظ کا شعبہ بھی اللہ نے چالو فرمایا، اور 2004 سے پھر درس نظامی کا سلسلہ بھی پھر چلا الحمدللہ۔ تو آہستہ آہستہ تعداد بھی بڑھتی گئی اور شعبہ جات بھی بڑھتے گئے، تو الحمدللہ پھر اس کے ساتھ کیونکہ اسکول کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تو پھر اعدادیات اور متوسطہ کی ترتیب بھی چلی۔ تو اب اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ حفظ کے 5 کلاسیں ہیں، 2 ناظرے کے ہیں، اور اسکول کی جو ترتیب ابتدائیہ، اعدادیہ اول، اعدادیہ دوم، متوسطہ، اور درس نظامی اولیٰ سے سابعہ تک، اور تعداد ہمارے پاس کل تقریباً 500 ہے، لیکن چونکہ یہ بازار کا اور محلے کی مسجد ہے، تو اس وجہ سے زیادہ مقیم نہیں رکھ سکتے، گنجائش بھی کم ہے، کیونکہ حفظ و ناظر کے بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا بازار میں پھر بہت مشکل ہوتا ہے، تو درس نظامی کا اور اسکول کے طلباء مقیم ہوتے ہیں، اور حفظ و ناظرہ کے صبح آتے ہیں، اور حفظ والے عصر تک ہوتے ہیں، اور ناظرہ کے 12 ساڑھے 12 بجے تک ہوتے ہیں، اور باقی درس نظامی کے اسکول کے طلباء وہ مقیم ہوتے ہیں۔ 3 وقت کا ان کے لیے وہ لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے، ہفتہ بعد ہی گھر جاتے ہیں، اور کل تعداد تقریباً 500 ہے۔ 500 میں تقریباً کچھ کم 300 یہ مقیم ہے، اور کچھ 200 سے کچھ اوپر یہ آنے جانے کے۔ یہی ترتیب سے مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اکابر علماء خصوص ہمارے دارالمقانے کے شیوخ سرپرستی فرماتے ہیں کہ آپ جو مدرسے میں پھرے اور کچھ آپ نے دیکھ لیا، تو ہمارے اکابر شیوخ کی دعائیں اور والدین کی دعائیں، یہ ان کی برکت سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور اللہ نے توفیق دیا، اساتذہ بھی اللہ نے ایسے دیے کہ الحمدللہ وہ بھی مدرسے کے کام کو اور پڑھنے پڑھانے کو، انتظامات کو یہ اپنا کام سمجھتے ہیں، اس وجہ سے برکت بھی ہے، اور وہ اتحاد اتفاق کا ماحول بھی ہے، اور آئے دن الحمدللہ مدرسہ یعنی ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے شیوخ خصوصاً ہمارے شیخ انور الحق صاحب ہمارے مدرسے کے انتہائی زیادہ سے زیادہ وہ تائید کرتے ہیں،
اور بعض اوقات تو یہ فرما دے کہ یہ مدرسہ میرا اپنا مدرسہ ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سند ہے، اسی پر ہمیں اطمینان بھی ہے اور اسی پر ہم چل بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسے ملک کی معاشی حالت اب ٹھیک نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، تو مدرسے پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، کچھ مشکلات آپ کو ہوتی ہیں؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، آپ ہنسیں گے بھی اور خوش بھی ہوں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کا نہ تو کوئی مستقل چندے کی ترتیب ہے، نہ کوئی سفیر ہے، نہ کوئی جو آمدن کا جو ذریعہ ہوتا ہے، بعض دکانیں ہوتے ہیں، بعض کوئی اور ذرائع ہوتے ہیں، کوئی ظاہری ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے توکل پر، ہاں طلباء سے فیس بھی نہیں ہے، فیسوں کی ترتیب بھی نہیں ہے، بس اللہ کے توکل پر مدرسہ چل رہا ہے۔ وہ عجیب بات کا آپ کو میں اظہار کرتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا وہ معاملہ نہیں چلا تھا تو اس وقت ہمارے قرضے کی جو ریش ہوتا نا وہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اچھا، ہمارے قرضے 50-60 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ شعبان اور رجب شعبان رمضان میں اکثر آپ کو بھی پتہ ہے، ابھی مولوی صاحب ہیں، اس میں وہ زکوٰۃ اور ترتیبات چلتے ہیں تو قرضے الحمد کافی نیچے آ جاتے ہیں، لیکن ان اوقات میں بھی ہمارے قرضے زیادہ سے اگر نیچے آتے تو 30 لاکھ 25 لاکھ سے وہ زیادہ سے 25 لاکھ تک آ جاتے، اس سے نیچے نہیں آتے۔ لیکن جب سے یہ مہنگائی 2-3 سال سے بڑھ گئی ہے تو الحمدللہ وہ قرضوں کی ترتیب تو ہے ہی، کیونکہ اس کے بغیر تو مدرسہ چل نہیں سکتا، لیکن اللہ کی شان ہے یہ 2-3 سال ہو گئے کہ ہمارے قرضے کی جو ریشن رجب شعبان رمضان میں یعنی پچھلے سال تقریباً 8-9 لاکھ تک آئے تھے، اور اس سے پچھلے سال تقریباً 11-12 لاکھ تک آئے تھے۔ تو ہمارا معاملہ بھی کچھ عجیب ہے، جب مہنگائی زیادہ ہو گئی تو اللہ کا کرم، اللہ کے فضل اور بھی بڑھ گیا، مہربانی اور بڑھ گئی۔ ہاں جی، یہ میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں اور اساتذہ کو بھی کہتا ہوں، طلباء کو بھی، کہ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ اللہ کریم کا معاملہ اس طرح ہے، فیس ہم نہیں لیتے، کوئی مستقل سفیر نہیں ہے، آمدن کا کوئی ظاہری اسباب کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور قرضوں پر اور جو جس طرح وہ کام چلتا رہتا ہے، اور قرضے جب بڑھتے تو الحمدللہ یہ رجب شعبان رمضان میں پھر نیچے آ جاتے ہیں، لیکن پچھلے سالوں کی نسبت مہنگائی میں اس کا معاملہ کچھ عجیب ہے، یہ بس اللہ کی مہربانی۔ یہ بہت اچھا سسٹم ہے، آپ نے بتایا کہ سفیر نہیں ہے، جس طرح ہم شہر میں رہتے ہیں کراچی میں تو سفراء آتے رہتے مدرسوں کے، تو بہت کبھی کبھار ایک ہی نماز میں 3-4 سفیر آتے ہیں چلنے کے لیے، تو بہت عجیب لگتا ہے، لوگ جو ہے نا جیسے وہ اعلان شروع ہے لوگ بھی بھاگنے شروع کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ مدرسے کا دارالفتہ ہے، درس شرعی مسائل حل ہوتے ہیں، ماشاءاللہ عوام آتے ہیں بہت